اور آپ نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ بڑی بڑی باتیں کریں. مسجد کے مسائل، جماعت کے مسائل، مدرسے کے مسائل، امت کے مسائل کون لوگ حل کریں گے؟ جن کا نہ عقیدہ صحیح ہے، نہ دین ہے، نہ اخلاق ہے، نہ اس کی شکل و شباہت مسلمانوں والی، نہ اس کا جو ہے چہرہ مسلمانوں والا، نہ اس کا عقیدہ صحیح ہے. وہ صاف طے کر رہا ہے کہ امت کے لیے کیا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی بہت بڑی نشانی، قیامت کی ایک نشانی میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ امانت غلط ہاتھوں میں دے دی جائے. آپ نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امانت غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی امانت غلط ہاتھوں میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اضاعتها، امانت کو برباد کر دیا جائے گا، امانت کو برباد کر دیا جائے گا. اب امانت سے مراد یہاں مال کی امانت بھی ہو سکتی ہے، عہدے کی امانت بھی ہو سکتی ہے، ذمہ داریوں کی امانت بھی ہو سکتی ہے. جب دنیا میں ذمہ داریاں غلط اور نالائق لوگوں کو دی جائیں اور سامنے والے کی طاقت اور اس کے روب اور دبدبے کو دیکھ کر کے اسے عہدے دیے جائیں اور لیاقت اور صلاحیت کو درکنار کر دیا جائے تو میرے پیارے ساتھی یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے میرے عزیزوں، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى في مقام آخر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، صوبہ گجرات میں سب سے پہلا پروگرام واپی میں، اور واپی میں بھی گالا مسالہ میں تقریباً 11 سال کا عرصہ ہو گیا، 2014 میں ہوا تھا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اہل واپی کی محبتیں، ان کی عنایتیں جاری اور ساری. اور یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ اپنے گھر میں ہوں، اپنوں کے بیچ میں. اللہ آپ سب کو خیر و برکت سے نوازے. ہندوستان کے مختلف علاقوں میں
علماء کے تقاریر، علماء کے بیانات اور ان کی تقاریر کو لوگ سنتے ہیں، مگر جتنی توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ آپ کے علاقے میں لوگ سنتے ہیں، اس کی مثال کم ملتی ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے بہت ہی بہترین خطاب سماعت کیا، اور سفیر الدین بھائی نے ایک رقت آمیز نظم بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرا موضوع ناظم اجلاس نے آپ کو بتایا، علامات قیامت۔ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ نشانیاں قیامت کے پہلے ظاہر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کرنے سے کیا حاصل ہے؟ ہم کیوں بیان کریں، ہم کیوں جانیں، ہم کیوں سمجھیں قیامت کی نشانی؟ قیامت کو جب آنا ہوگا آ جائے گی۔ یہ سوال ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو کیوں بیان کیا جائے؟ دنیا کا ایک دستور ہے، انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اور جس چیز کے بارے میں انسان کو یقین ہو کہ ہاں یہ چیز ہونے والی ہے اور وہ چیز بہت اہم ہو، انسان اس کی تیاری کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ضروری مصروفیت کی وجہ سے اپنا کوئی اہم کام بھول جائے، ورنہ اگر کوئی اہم چیز ہے اور انسان کو پتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے، انسان تیاری کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، ایمان کے جو 6 پلرز ہیں، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، جن 6 چیزوں پر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ ان 6 چیزوں میں ایک چیز قیامت بھی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حساب دے گا۔ اور یہ چیز اسلام کے اندر اتنی اہم ہے کہ آپ کبھی غور کیجئے کہ قرآن کے اندر بھی اور حدیثوں کے اندر بھی اکثر مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے ساتھ آخرت کا ذکر کیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ یہ کام نہ کرے۔ اکثر مقامات پر اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن کا ذکر ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور قیامت کو نہیں مانتا ہے، تو اس کی توحید کا کوئی مطلب نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہمارا حساب لے گا۔ جانتے قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں پہ علماء کو چھوڑ کے، عام آدمی ہے؟ نہیں نہ، آخری آیت سورت نہیں پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن کی آخری آیت سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، 3 پارے میں ہے۔ اس آیت کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کوئی آیت نازل ہے۔ کون سی آیت ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آیت دین کے پہلے یہ آیت ہے، سورہ بقرہ کے لاسٹ میں ہے۔ آپ آیت نمبر مجھے یاد نہیں، دیکھ لیجیے گا۔ اس آیت میں یہ آخری آیت ہے جو اللہ کے پیارے نبی پر، کمپلیٹ آیت یہ آخری اتری ہے اللہ کے رسول کی۔ اس آیت میں جو نبی کی زندگی کے آخری دنوں میں اور آخری اترنے والی آیت ہے، ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے انسانوں،
اے دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، اے دنیا کی طاقت پر، دنیا کی دولت پر، دنیا کی شہرت پر غرور کرنے والے انسانوں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ. ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہاں. اور یہ بھی مت سمجھو کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا، لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کے پاس. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور وہاں ہر انسان کو اپنی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ دنیا میں ہم اپنے آنے والے فیوچر کے لیے، اپنے آنے والے بھوشیہ کے لیے کتنی تیاری اور کتنی پلاننگ کرتے ہیں. یو پی کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ بیٹھی ہے، بلکہ اکثر لوگ ہمارے یو پی کے ہمارے بھائی ہیں سدھارتھ نگر اور آس پاس کے علاقوں کے، اپنا گاؤں چھوڑ کر کے، اپنی بستی چھوڑ کر کے آپ واپی میں، ولساڑ میں، عمرگاؤں میں یا ممبئی وغیرہ میں کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو ایک اچھی زندگی ملے، ایک اچھا گھر ملے، رہنے کی، کھانے کی آسائش ہو. ہم دنیا کے آنے والے کل کی اتنی تیاریاں کرتے ہیں، اور آخرت کی میرے پیارے ساتھیوں ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں. ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں 17 بار، کم سے کم فرض نمازوں میں کم سے کم 17 بار جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ وہ ہے جو حساب کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایک ایسا دن آئے گا جس دن کسی کے ہاتھ میں کوئی حکومت نہیں ہوگی، اگر حکومت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ حساب لے گا، اور ایسا حساب لے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی نیکی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی سامنے ہوگی. ایک ذرہ برابر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ سامنے. جانتے ہو دنیا میں جب ہم سونار کی دکان پہ جاتے ہیں تو ہماری عورتیں زیادہ اچھے سے سمجھیں گی، ان کے ناک کی جو نتھنی ہوتی ہے سونار کے ترازو پر جب وہ رکھتی ہیں تو سونار فوراً بتا دیتا ہے کہ اتنے ملی گرام اس کا وزن ہے. یعنی سب سے نازک ترازو دنیا میں جویلرز کا ہوتا ہے، وہ نازک سے نازک چیز، ہلکی سے ہلکی چیز کا وزن بتا دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے رب العالمین جو میزان رکھے گا، اللہ اکبر، وہ میزان کیسا ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اے میرے بندو، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی انصاف کے ترازو پر سامنے آ جائے گی. اور اے میرے بندو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے، اللہ حساب لے گا تو پورا پورا لے گا. اسی لیے جب اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کا آسان حساب لے گا، اے اللہ کے رسول آسان حساب کیسے لے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما ذالک العرض. اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کے سامنے بندے کا عمل پیش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی پوچھ تاچھ نہ کرے، بس عمل پیش کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نظر انداز کر دے، یہ آسان حساب ہوگا. وَمَن نُوقِشَ حَلَقَ. اور جس کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، جس کی پوچھ تاچھ ہوگی، جس کے اعمال کو کوریدا جائے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا. اللہ کے آسان حساب کا مطلب ہے کہ بس اللہ نظر انداز کر دے. دعا کرو اللہ ہمارے اعمال کو بھی نظر انداز کرے، ہمارے گناہوں کو اللہ میرے پیارے ساتھیوں درگزر کر دے. میرے عزیزوں، وہ دن ہوگا قیامت. میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد. ایک آیت پڑھی ہے 17ویں پارے کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم. لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے. دنیا میں اسکولوں اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدرسوں میں بچے جو پڑھائی کرتے ہیں، ہر اسکول میں، ہر مدرسے میں ایک سسٹم ہے، اس سال میں امتحان ہوتا ہے. اگر بچہ پڑھائی کو لے کر کے بالکل بھی سیریس نہیں ہے، لیکن اگر اس کو پاس ہونا ہے
تو امتحان جب قریب آتا ہے تو وہ بچہ جو سال بھر کبھی نہیں پڑھتا وہ بھی امتحان جب قریب آتا ہے تو پڑھائی کرتا ہے. یعنی جس کو اگر پاس ہونا ہے تو وہ 2-4 دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میں فیل ہوگا. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تم کتنے نادان ہو. اقترب للناس حسابهم, تمہارے حساب کا ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے. ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہو. ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں تمہارے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں اور پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. مورزون, اعراض کر رہے ہو. یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں ہے, کسی وجہ سے غفلت میں ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کے غفلت میں پڑا ہے. اس کو نظر آ رہا ہے سب کچھ لیکن منہ موڑے ہوئے ہے, پیٹھ موڑے ہوئے ہے. اللہ نے کہا کہ تمہاری غفلت یہ جان بوجھ کی, تمہیں معلوم ہے تمہارا انجام کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی. ایک چھوٹی سی قیامت, ایک قیامت صغریٰ. ہماری موت بھی تو ہے, ہماری موت بھی تو ایک چھوٹی سی قیامت ہے. اور یہ چھوٹی سی قیامت کب آئے گی اور آخرت کا یہ چھوٹی سی جھلک ہم کب دیکھیں گے ہم نہیں جانتے. 10 سال پہلے اسی واپی میں جب ہم آئے تھے کتنے بزرگ ہمارے موجود تھے, آج ہمارے درمیان نہیں ہے. 2 سال پہلے جب میں واپی میں آیا پروگرام ہوا تھا, آج 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. اور اللہ کے جانے والوں میں معاف کیجیے گا صرف 70 سال کے بوڑھے لوگ نہیں ہیں, اس میں 25 سال کے نوجوان بھی ہیں. کس کو کب کون سی بیماری ہو جائے ہم نہیں جانتے. وہ امریکہ جو دنیا کو چیلنج کرتا تھا اور جس کے صدر نے جو ہے شپت لیتے ہی کہا تھا کہ ہم فلسطین کو جہنم بنا دیں گے, ابھی کتنی خطرناک وہاں آگ لگی ہے. لاس اینجلس میں کتنی خطرناک آگ لگی ہے. یعنی 1 لاکھ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیے. اتنی خطرناک آگ, ویڈیو دیکھے تو جہنم کا منظر محسوس ہو رہا ہے. اور ابھی تو سرکاری رپورٹیں ہیں کہ ان کے 10-12 لوگ مرے, بھی کتنے مرے اللہ عالم, اور کتنے کروڑ کا نقصان ہوا ہے وہ تو وہی لوگ جانتے ہیں. کب کون سا حادثہ ہو جائے, کب کون سی بیماری آ جائے میرے پیارے ساتھیوں میں. اور جب انسان مرتا ہے خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا اور خالی ہاتھ دنیا سے, وہ شوق, وہ ارمان, وہ تمنائیں, وہ آرزویں سب اس کے ساتھ مٹی میں دفن ہو جاتی ہیں. اپنی شاندار سواری سے چلنے والا اور پورے محلے پر روب اور دبدبا جھاڑنے والا 4 لوگوں کے کندھے پہ قبرستان جاتا ہے. باتھ روم میں جا کر کے اپنے پسندیدہ شیمپو سے سر دھونے والا, اپنے فیوریٹ صابن سے بدن سے کو نہانے والا, دھونے والا, اور اپنے چہرے پر بہترین فیس واش رگڑنے والا آج اس حال میں مرا ہے. اس کو نہلانے کے لیے اس کے اندر یہ طاقت بھی نہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار سکے, کینچی سے کاٹ کر کے اس کے بدن سے کپڑے اتارے جائیں. اس کو دوسرے نہلا رہے ہیں, اس کی شرمگاہ کو دوسرے صاف کر رہے ہیں. اس کا بیٹا, اس کی بیوی, اس کے بچے بڑی محبت کرتے ہیں اس سے, مگر مرنے کے بعد کوئی اپنے باپ کی, اپنے شوہر کی ڈیڈ باڈی کو کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. پہنچ گیا قبرستان میں. انسان دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے فلیٹس میں, کیسے کیسے بنگلے میں رہتا ہے, مگر آخری دنیا کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ قبر ہے. کبھی جاؤ میرے بھائی, اللہ کے نبی نے کہا قبرستان جایا کرو. قبرستان جانے سے تمہیں اپنی موت, اپنی آخرت یاد آئے. بڑے بڑے سیٹھ, بڑے بڑے کروڑ پتی, بڑے بڑے منسٹر, بڑے بڑے بادشاہ اور راجا اسی مٹی کے نیچے دفن ہیں اور اپنے اپنے انجام کو پہنچے ہوئے ہیں. اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے برزخی زندگی گزار رہے ہیں اور قبر میں ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. میرے عزیزوں, دنیا میں کبھی ہم کسی کمرے میں بند ہو جائیں, کمرہ چاروں طرف سے بند ہو اور کمرے میں کہیں کوئی لائٹ نہ ہو, بڑے سے بڑا جو ہے بہادر انسان بھی گھبرا جائے گا کہ بند کمرے میں کہیں کوئی ہوا آنے کا معاملہ نہیں ہے, روشنی نہیں ہے, کیا ہوگا میرا. ابھی شری نگر کشمیر کی ایک خبر میں نے نیوز میں دیکھی, سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ جاڑے کا موسم ہے اور کمرے میں ہیٹر جلا کے پریوار کے لوگ سو رہے ہیں. 4 بچے تھے چھوٹے چھوٹے اور میاں بیوی تھے, دم گھٹ کر کے سب کے سب انتقال کر کے صبح کو سب کی لاش پڑی تھی. میرے بھائیوں, ہم دنیا میں اپنی سیفٹی کے اتنے انتظامات کرتے ہیں, کبھی ہم نے اپنی قبر کے بارے میں سوچا؟ کبھی ہم نے سوچا دنیا میں ہم نے بہت بہترین مکان بنا لیے, قبر میں ہمیں روشنی کیسے ملے گی, قبر میں ہمیں گرمی سے نجات کیسے ملے گی, قبر میں ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ معاف کیجیے, آپ کی دنیا کی دولت, آپ کے بیٹے, آپ کے دنیا میں آپ کے فالوورز اور آپ کے ماننے والے اور آپ کے سپورٹرز
قبر میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ تو مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے کہ بھائی صاحب یہاں تک ہم نے آپ کا ساتھ دے دیا، اب آگے آپ جانیں آپ کے اعمال جانیں۔ اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ اے عثمان تذکر الجنت وما تبکی وتذکر النار ولا تبکی، اے عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ ہم کتنے نادان ہیں میرے پیارے ساتھ، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا حساب قریب ہے، ہماری موت ہم سے کتنی قریب ہے میرے بھائی، ہمیں سے کوئی اس بات کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کل صبح کا سورج وہ دیکھے گا۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ہم 100 سال آگے کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں کل کے بارے میں نہیں پتا کہ کل ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اس قبر کو دیکھ رہے تھے، اس جنازے کو دیکھ رہے تھے، اور آپ قبر کو دیکھتے ہوئے اچانک رونے لگتے ہیں، اور اس قدر روتے ہیں حتی بلّا حجرہ، آپ کا پورا کرتے کا دامن آپ کے آنسوں سے بھیگ جاتا ہے، اور آپ اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس کی تیاری کرو۔ او لوگو، او واپی کے لوگو، او رسول سے محبت کرنے والوں، تم نے دنیا کی تیاری کی ہے، کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر ذرا اس کی بھی تیاری کرو جس کی تیاری کرنے کا ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، کچھ ایسے بھی کام کر کے دنیا سے جاؤ، کچھ ایسے اعمال بھی کر کے دنیا سے جاؤ کہ آپ کی قبر کی زندگی بہترین بن جائے۔ میرے عزیزوں، ہماری قبر میں ہم کو راحت ملے، ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کی کیاری بنا دیا جائے۔ تو قیامت قریب ہے، کتنی قریب ہے؟ آئیے دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ محمد کی آیت۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ وہ آ جائے اچانک، یہ لوگ قیامت کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اے لوگوں قیامت کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں۔ یعنی یہ آیت ظاہر کی 1400 سال پہلے اتری، 1400 سال پہلے یہ آیت اتری ہے نبی کی، نبی اکرم کے اوپر، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قیامت کی نشانی تو آ چکی ہے۔ کون سی نشانی آئی تھی قیامت؟ نبی کی زندگی میں بھی کئی نشانیاں آ چکی تھی قیامت۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوئے، معجزہ شق القمر کا واقعہ پیش آیا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا قیامت کی نشانی تھا، ہمارے پیارے نبی کا دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی نشانی تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، میں اور قیامت بھی ملے ہوئے ہیں، اب میرے آنے کے بعد قیامت بہت قریب ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کی جو عمر تھی، اب نبی کے آنے کے بعد جو دنیا کی عمر ہے وہ کم ہوگی، دنیا کی عمر کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے، اب نبی کے آنے کے بعد قیامت جلد آئے گی۔ میرے عزیزوں، آج ہماری نجی مجلسوں میں، ہماری گفتگو میں کبھی ہم قیامت کی بات نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے غور کیا قرآن بار بار انداز بدل بدل کے ہمیں قیامت کی بات کیوں بتاتا ہے؟ قرآن میں کہیں قیامت کو یوم القیامہ کہا گیا، کہیں یوم الخروج کہا گیا، کہیں یوم التناد کہا گیا۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، بیٹا باپ کو پکارے گا، ماں بچے کو پکارے گی، وہ تناد کا دن ہوگا، وہ پکارنے کا دن ہوگا۔ یہ الگ بات ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ نے کہیں کا یوم التغابن، یہ دھوکے کا دن ہے، یہ دھوکے کا دن ہے۔ دنیا میں انسان اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنے نام کی وجہ سے سمجھا دنیا میں ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، وہاں بھی اچھا ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ارے ہم تو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ قیامت کا دن دھوکے کا دن ہوگا، تغابن کا دن۔
قیامت کو کہیں اللہ نے القاریہ کہا ہے، قیامت کھڑا دینے والی ہوگی. قیامت کو کہیں الغاشیہ کہا ہے، قیامت چھا جانے والی ہوگی. قیامت کو کہیں یوم الطلاق کہا گیا، قیامت کا دن ملنے کا دن ہوگا. بندے اللہ سے ملیں گے، اپنے حساب و کتاب تک پہنچیں گے. یہ الگ الگ ناموں سے اللہ قیامت کا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اسی لیے کر رہا ہے میرے ساتھ، تاکہ ہم اس کی تیاری کریں. اور نبی کے صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے تو قیامت کی باتیں کرتے تھے، آخرت کی باتیں کرتے تھے. حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پوچھا ما تتذاکرون، کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے؟ غور کیجئے گا، ہماری گفتگو ہمیشہ کبھی پالیٹکس پر ہو رہی ہے، کبھی اپنے کاروبار کی مندی اور چلتے پر ہو رہی ہے، کبھی دنیا داری پر ہو رہی ہے. آج حالات یہ ہیں کہ ہماری گفتگو کبھی آخرت پر نہیں ہوتی. اور اگر کبھی مان لو دوستوں میں ہو بھی گئی تو ہم اپنے پریوار کے بیچ میں، اپنے بچوں کے بیچ میں تو کبھی اس کو ضرورت محسوس نہیں کرتے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے باتیں کی ہو کہ بیٹا ہمیں آخرت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. کبھی آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ پرسنل گفتگو میں کچھ قیامت کی باتیں کی ہو. صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے قیامت کی. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 بڑی بڑی نشانیاں تم نہیں دیکھ لو گے. قیامت کے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی. الدخان، قیامت کے پہلے دھواں آئے گا. یہ کیسا دھواں ہوگا؟ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا دھواں ہوگا جو مومن کے لیے تو محض ایک زکام کی طرح ہوگا، لیکن کافر کے بدن کے اندر جائے گا، کافر کا بدن پھول جائے گا، کافر کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. قیامت کے پہلے وہ دھواں قیامت کی بڑی نشانی بن کر کے آئے گا. والدجال، اور قیامت کی بہت بڑی نشانی دجال بھی ہوگا، جو ایک کان کا کانا ہوگا، اپنے آپ کو رب کہے گا، جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. ہمارا رب اس عیب سے پاک ہے جو عیب دجال کے اندر ہوگا. دجال کانا ہوگا. اور دجال یہ کوئی ملک کا نام نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ امریکہ وغیرہ کے بارے میں بولتے ہیں کہ دجالی طاقت ہے. تو دجال کا معنی اگر آپ یہ لیتے ہیں، دجال کا ایک مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا. تو یہ سب ملک دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، دنیا کو کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اس لحاظ تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر دجالی کہہ کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ملک دجال ہے تو غلط ہے. دجال ایک شخص ہوگا، دجال ایک شخص کا نام ہے، اس کی پہچان بتائیے. اب یہ پورا ایک مستقل ایک ٹاپک ہے کہ دجال کی کیا نشانیاں ہوں گی، دجال کیسے قتل ہوگا، اور دجال کا کیا کیا فتنہ ہوگا. بس آپ اتنا سمجھیں کہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا. اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے بہت ساری حدیثوں میں اپنی امت کو خبردار کیا ہے دجال سے. تو قیامت کی یہ دوسری بڑی نشانی ہوگی دجال. قیامت کی تیسری بڑی نشانی الدابہ، ایک چوپایا ہوگا جو زمین سے نکلے گا. چوپایا ہوگا، جانور ہوگا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں تفصیل بتائی کہ وہ چوپایا، وہ جانور ہوگا تو جانور، مگر انسانوں سے ان کی زبان میں، ان کی لینگویج میں بات کرے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ 3 بڑی بڑی نشانیاں. اس کے بعد آپ نے فرمایا طلوع الشمس من مغربها، اور سورج قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا. سورج کا مغرب سے نکلنا، پچھم سے نکلنا، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے. وَنُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم، اور قیامت کے پہلے عیسیٰ ابن مریم جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، بدن اور روح کے ساتھ اٹھا لیا ہے، وہ قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے. اور دنیا میں آنے کے بعد وہ حکومت کریں گے عدل و انصاف کے ساتھ. وہ صلیب کا خاتمہ کریں گے اور سوروں کو قتل کر دیں گے، جتنے سور ہیں سب کو دنیا سے ختم کر دیں گے. اور جزیہ کا کانسیپٹ وہ ختم کر دیں گے. یہود و نصارہ سے پھر جزیہ نہیں لیا جائے گا، ڈائریکٹ وہ جہاد کریں گے، یا تو اسلام قبول کرو یا ڈائریکٹ جہاد کرو. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور یہ سارے کام کریں گے. اور پھر
ان کی بھی وفات ہوگی، 40 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور قیامت کی چھٹی بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج نام کی 2 فسادی قومیں ہوں گی۔ یاجوج اور ماجوج یہ فسادی قومیں بن کر کے آئیں گے اور بڑی تباہی مچائیں گے، بڑا قتل عام کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی عذاب نازل کرے گا، اور پھر ان کی لاشوں کی بدبو سے زمین بھر جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش فرمائے گا، نازل فرمائے گا، اور ان کی وہ بدبو ختم ہوگی۔ تو یاجوج اور ماجوج کی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، قیامت کے پہلے 3 جگہوں پر زمین کو دھسایا جائے گا، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، ایک دنیا کے مشرقی علاقے میں اور ایک دنیا کے مغربی علاقے میں اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر زمین کو دھسایا جائے۔ یہ قیامت کی 9 نشانیاں ہو گئی، اور 10ویں نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، ایک آگ نکلے گی یمن سے، تطرد الناس الى محشرہم، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ان کو ہانک کر کے لے کے جائے گی۔ یہ 10 بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی اس حدیث میں ذکر فرمائی۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل پہلے ظاہر ہوں، لیکن قیامت کی کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے دور سے اب تک وہ نشانیاں دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہی ہیں۔ ہم آج ان میں سے کچھ نشانیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ آئیے ہم صحیح بخاری کے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ اے عوف ابن مالک، قیامت کی 6 نشانیوں کو گن لو۔ اعدد ستا بین یدی الساعہ، اے عوف ابن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیوں کو تو گن لے۔ اس میں پہلی نشانی کیا ہوگی؟ موتی، میری موت ہوگی۔ اللہ کے نبی کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرا دنیا سے وفات کرنا اور میرے اوپر موت کا طاری ہونا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہو۔ یعنی دنیا میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو رکھے گا، نہیں۔ جو موت ہر انسان کو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس موت سے اپنے آخری نبی کو بھی ہمکنار کرے گا، اور کل نفس ذائقۃ الموت کا جو اصول اور قاعدہ ہے وہ پیارے نبی پر بھی جاری ہوگا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی کی وفات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور آپ جب حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی وفات کا واقعہ پڑھیں اور اس کو سنیں یا دیکھیں تو میرے بھائیو رفت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کا وہ منظر، میں آخری دن کا ایک ہلکا سا منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی کی وفات سوموار کے دن ہوتی ہے، سوموار کا دن ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوتی ہے۔ آپ اپنے کمرے کا دروازہ، اپنے کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ امت نماز قائم کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ مسکرانے لگتے ہیں، اور صحابہ اپنے نبی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ صحابہ نماز کی حالت میں ہیں اور نبی اپنے دروازے پر مسکرا رہے ہیں، اور صحابہ نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق کو اشارہ کرنے لگتے ہیں پیچھے چلے آؤ۔ ابو بکر صدیق پیچھے آنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو اشارہ کرتے ہیں نہیں تم نماز کو کنٹینیو رکھو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ برابر کر دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر ڈالی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی مسکرائے ہیں اپنی وفات کے چند گھنٹے پہلے، کیوں؟ امت کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ۔ سوچو میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا حال نماز کو لے کر کے جو ہے، اگر یہ منظر اللہ کے نبی دیکھتے تو آپ کا دل کتنا دکھتا میرے ساتھی۔ ہم محبت رسول کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں، اور آج اپنی مسجدوں کے لیے ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری مساجد دشمنوں کے نرغے اور ہماری مساجد دشمنوں کے خطرے کے نشان پر اور دشمنوں کی گندی نظر ہے۔ مگر ہم سوچیں کہ آج نماز کے تعلق سے ہمارا کیا حال ہے، آج مسجدوں کے تعلق سے ہمارا کیا حال ہے۔ آج مسجدوں میں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آگے بڑھ کر کے تعاون کرنے کے بجائے دوسروں کو ٹٹولتے ہیں۔ مسجد میں ایک خادم ہوتا ہے جو جھاڑو لگاتا ہے، کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی چلو بھائی بہت مصروف زندگی ہے، 10 منٹ نکال کے تھوڑا مسجد کی کوئی خدمت ہم کر دے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے مسکراتے۔
اس کے بعد آپ کی حالت نازک ہونے لگتی ہے، اور جیسے جیسے دن چڑھتا ہے، چاند کا وقت قریب آتا ہے، محمد اکرم پر موت کی سختیاں طاری ہوتی ہے میرے ساتھ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ کے بازو میں ایک پیالہ تھا، اس میں پانی رکھا ہوا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے چہرے پر پانی ڈالتے تھے اور آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی سے پہلے میں موت کی سختیوں کو ناپسند کرتی تھی، مگر جب میں نے اللہ کے پیارے نبی کو موت کی سختیوں میں دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی کوئی خراب چیز نہیں ہے، اللہ اپنے نبی کو بھی موت کی سختیوں سے دوچار کر رہا ہے۔ اور آخری وقت میں اللہ کے پیارے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا لے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کچھ فرماتے ہیں، اور آپ کو کے اوپر بھی موت طاری ہوتی ہے اور آپ کی بھی وفات ہوتی ہے۔ آپ کی وفات قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے میرے ساتھ۔ اس کے بعد آپ فرماتے قیامت کی دوسری نشانی ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہو جانا۔ حضرت عمر کے دور میں سن 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا۔ بیت المقدس جو اس وقت رومن امپائر کے قبضے میں تھا، رومیوں کے قبضے میں تھا، جو دنیا کی سپر پاور تھی، اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا۔ اور مسجد اقصی میں جہاں اللہ کے پیارے نبی نے معراج کی رات نماز پڑھائی تھی، انبیاء کرام کو وہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، مگر حضرت عمر کے دور میں نبی کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور بیت المقدس فتح۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کی تیسری نشانی ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، ایک ایسی خطرناک بیماری آئے گی جیسے بکریوں کے اندر بیماری ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے بکریاں مرنے لگتی ہیں، انسان مرنے لگیں گے۔ سن 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ملک شام کے ایک علاقے امواس میں ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اور اس میں کئی ہزار صحابہ کرام کا انتقال ہوا تھا، اور بڑے جلیل القدر صحابہ کا اس بیماری میں، طاعون کی بیماری میں انتقال ہوا تھا۔ اس بیماری کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی طاعون بھی وہ بیماری ہے جو بڑی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا، ننگے بھوکے لوگ کروڑ پتی بن جائیں گے، یہاں تک اتنا مال ہو جائے گا حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، انسان کو 100 دینار دے دیا جائے گا پھر وہ ناراض رہے گا، 100 دینار کی کوئی وقت نہیں رہے گی، مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دور بھی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آ چکا تھا جب مال کی بہت زیادہ فراوانی تھی، بعض علماء کہتے ہیں کہ ابھی یہ دور نہیں آیا، قیامت کے پہلے یہ دور آیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنۃ لا يبقى بیت من العرب الا دخلته، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ کون سا فتنہ ہے اس کی وضاحت حدیثوں میں نہیں ہے، آگے ہم ابھی بات کریں گے کہ قیامت کے پہلے بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے، اور بہت سارے فتنے آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا ایسا فتنہ آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ چونکہ عرب کا نام آپ نے اس لیے لیا کیونکہ سامنے اہل عرب تھے، مراد یہ کہ جتنے اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کے گھروں میں فتنے داخل ہو جائیں گے، دوسری حدیثوں سے اس کی وضاحت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم ہدنۃ بینکم وبین بنی الاصفر، پھر اے میرے صحابہ تمہارے اور رومیوں کے بیچ میں صلح ہوگی، فیغدرون، اور وہ غداری کریں گے، فیأتون تحت 80 غایہ، اور یہ رومی 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، یعنی تقریباً 9 لاکھ کے اوپر کی فوج لے کر کے رومی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے قیامت کی ایک نشانی اس حدیث میں بیان فرمائی۔ میرے عزیزوں، قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ایک فرقہ پیدا ہوگا، خوارج کا فرقہ، جو دین کی باتیں تو کرے گا مگر دین کے نام پر لوگوں کو دین سے نکالے گا۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان صفحاء الاحلام یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قیامت کے پہلے ایک ایسی قوم نکلے گی جو نوجوان قسم کے لڑکے ہوں گے، کم عمر لڑکے ہوں گے لیکن بڑے بے وقوف قسم کے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کا ان کے دل سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوگا، بس قرآن پڑھیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یقولون من خیر قول البریہ، باتیں تو اتنی چکنی چپڑی کریں گے ایسا لگے گا کہ ان سے اچھی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ یمرقون من الدین، لیکن وہ دین سے اتنے ہی نکل جائیں گے، کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے تیر شکار کو مارا جائے تو شکار کے آر پار نکل جاتا ہے۔
علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں یہ خوارج کے بارے میں. اور آج بھی یاد رکھو خوارج صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے اور آج بھی خوارج موجود ہیں. اور خوارج کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ اہل قبلہ کی تکفیر کرتے ہیں. وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو پہلے کافر قرار دیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو پہلے مرتد قرار دیتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون حلال سمجھتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں ایک ایسا طبقہ اور ایک ایسا گروہ موجود ہے، ان کی زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں. وہ کبھی امام حرم کے اوپر، کبھی شیخ سدیس کے اوپر، کبھی عرب دنیا کے بادشاہوں کے اوپر باقاعدہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں. ان کی زبان سے کفار اور مشرکین کے بارے میں جملے کم نکلتے ہیں اور اہل ایمان کو پہلے وہ ان کی تکفیر کرتے ہیں. اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے پہلے تکثر الفتن، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، فتنے بہت زیادہ ہوں گے. فتنہ کا مطلب یعنی ایسی چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ آج دین پر عمل کرنے کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. آج ایک انسان دین پر عمل کرتا ہے، اس کے اپنے ماں باپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ کے اسی اپنے سدھارتھ نگر اور یو پی کا جو ہمارا بیلٹ ہے، اسی بیلٹ سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت سارے بھائیوں سے میں بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری شادیوں میں جو معاملات ہیں، اللہ رحم فرمائے، لاکھوں کی رقم پانی کی طرف بہا دی جاتی ہے. آتش بازی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، جہیز کے نام پر لاکھوں کا لین دین ہو رہا ہے. غریب باپ جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، اس کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا دنیا کا مشکل ترین کام بن گیا ہے. کیا یہ فتنہ نہیں ہے میرے ساتھی؟ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے شادیوں میں ہونے والی یہ فضول خرچی. معاف کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر ہم اپنی نمازیں لے کے جائیں گے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ صاحب ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہیں، ہمارا ہاتھ پورا سینے پر بندھا ہوا ہے، ہماری آمین بلند آواز سے نکلتی ہے، اللہ کیا پوچھا جائے گا کیا محمد اکرم صرف عبادت میں تیرے لیے نمونہ تھے؟ کیا میرے نبی صرف نماز میں تیرے لیے نمونہ تھے؟ کیا شادیوں میں تو اپنے نبی کو بھول بیٹھا؟ کیا تو شادیوں میں نبی کا طریقہ بھول بیٹھا؟ آج ہماری شادیاں کہیں سے سنت کے مطابق نہیں ہے میرے ساتھ. اور آج شادیوں میں ہونے والی یہ فضول خرچیاں یہ ہمارے ماتھے پر بہت بڑا داغ اور دھبا ہے میرے ساتھیوں، ہمیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے اتنے فتنے ہوں گے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اس قدر فتنے ہوں گے اندھیری رات میں جیسے آسمان میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، صرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. 12 گھنٹے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دور ابھی نہیں آیا ہے تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں، آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. آپ کی قوم کی کتنی بچیاں ہیں جن کو پٹی پڑھا کر کے آج مرتد بنایا جا چکا ہے، اور ہزاروں لڑکیاں دشمنوں کے راڈار پر ہیں، ان کے باقاعدہ نشانے پر ہیں اور ان کو مرتد بنانے کی تیاری ہے. اور آپ صاحب تقریریں کر کے خوش ہو جائیے اور بیانات سن کر کے خوش ہو جائیے، آپ کے پاس اس طوفان کو روکنے کے لیے نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ترکیب ہے. میرے ساتھیوں، اپنے بچوں، میں نے آج جمعہ کے خطبے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنے بچوں کی بنیاد کو مضبوط کرو، ورنہ فتنوں کا یہ دور ہے. معاف کیجئے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے جب ایمان بہت مضبوط ہو. یہ قیامت کے قریب کا دور ہے، یہ فتنوں کی کثرت کا دور ہے. اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی اگر ہم نے حفاظت نہیں کی، ان کی فاؤنڈیشن کو مضبوط نہیں کیا، کوئی اچکنے والا آئے گا ہماری بچیوں کو اچک لے گا، کوئی اچکنے والا آئے گا ہمارے بچوں کو اچک لے گا. اور یاد رکھو میرے ساتھیوں، آپ کے بچوں کو آپ کے بعد پراپرٹی نہ ملے، زمین نہ ملے، جائیداد نہ ملے، یہ اتنا بڑا خسارہ نہیں ہے. لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کی آنے والی نسلیں ایمان سے محروم ہو جائیں، آپ کے گھر میں شرک ہونے لگے، آپ کے بچے کفر کرنے لگے، واللہ اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے. اس خسارے سے اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے یہ فتنہ بھی آئے گا. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا. علم تو اٹھایا جائے گا مگر اچانک نہیں اٹھایا جائے گا. کیسے اٹھایا جائے گا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء ربانی اور علماء حق دھیرے دھیرے دنیا سے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے لوگ جہلا کو عالم کا درجہ دیں گے،
جن کے پاس نہ علم ہے نہ قرآن و سنت کا کی فہم ہے، جاہلوں کو لوگ اپنا مفتی اور امام بنائیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ الٹے سیدھے مسائل کا جواب دیں گے۔ آج صاحب یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج میں کتنے ایسے یوٹیوبرز کو جانتا ہوں جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لیکن آج ان کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ کیوں؟ وہ مرد و عورت کے پرائیویٹ مسائل کو چٹکارے لے لے کے بیان کر رہے ہیں اور ان کو خوب ویوز مل رہے ہیں۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، اس دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم کسی انسان کی شخصیت اور اس کے علم کو یوٹیوب پر اس کے فالوور سے ناپتے ہیں کہ صاحب اس کے جتنے فالوور ہیں اس کا مطلب کہ اس کے حساب سے یہ علم والا ہے۔ علم کو ناپنے کا معیار کسی کے بہت زیادہ فالوورز کا ہونا نہیں ہے۔ علم کا معیار یہ ہے کہ انسان کی گفتگو کیسی ہے، انسان کا عقیدہ کیسا ہے، انسان کا منہج کیسا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لوگ جاہلوں کو مفتی بنائیں گے اور جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے اور جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے پہلے معیارات بدل جائیں گے، اسٹینڈرڈ بدل جائیں گے، پیمانے بدل جائیں گے۔ آسان لفظوں میں کہوں الٹی گنگا بہے گی، جس کو ہمارے محاورے میں بولتے الٹی گنگا بہے گی۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، یاتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ دھوکہ دھڑی کے سال آئیں گے، دھوکہ دھڑی کا زمانہ آئے گا۔ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویخون فیہ الامین ویؤتمن فیہ الخائن، سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے، جھوٹے کو سچا کہیں گے۔ آج حالات آپ دیکھ لیں، دنیا میں کوئی باطل سے باطل فرقہ بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سب کے پاس اپنے موقف کے دلائل ہیں، سب کے پاس اپنی باتوں کی دلیلیں ہیں، سب سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ بدعت و خرافات کرنے والا بھی سوشل میڈیا پہ تال ٹھوک کے کہہ رہا ہے، ابو بکر و عمر کو گالی دینے والا بھی چیلنج کر رہا ہے کہ آؤ میں ثابت کرتا ہوں کہ ابو بکر غلط تھے، عمر غلط تھے۔ تو دنیا میں باطل سے باطل فکر والا بھی آج اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، معیار بدل جائے گا۔ جو جھوٹا ہے وہ لوگ اس کو سچا کہیں گے، جو سچا ہے اس کو جھوٹا کہیں گے، جو بے ایمان ہے اس کو امانت دار کہیں گے، جو امانت دار ہے بے ایمان کہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ مسجد کے مسائل، جماعت کے مسائل، مدرسے کے مسائل، امت کے مسائل کون لوگ حل کریں گے؟ جن کا نہ عقیدہ صحیح ہے، نہ دین ہے، نہ اخلاق ہے، نہ اس کی شکل و شباہت مسلمانوں والی، نہ اس کا جو ہے چہرہ مسلمانوں والا، نہ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ وہ صاف طے کر رہا ہے کہ امت کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی بہت بڑی نشانی، قیامت کی ایک نشانی میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ امانت غلط ہاتھوں میں دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امانت غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی امانت غلط ہاتھوں میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اضاعتها، امانت کو برباد کر دیا جائے گا، امانت کو برباد کر دیا جائے گا۔ اب امانت سے مراد یہاں مال کی امانت بھی ہو سکتی ہے، عہدے کی امانت بھی ہو سکتی ہے، ذمہ داریوں کی امانت بھی ہو سکتی ہے۔ جب دنیا میں ذمہ داریاں غلط اور نالائق لوگوں کو دی جائیں اور سامنے والے کی طاقت اور اس کے روب اور دبدبے کو دیکھ کر کے اسے عہدے دیے جائیں اور لیاقت اور صلاحیت کو درکنار کر دیا جائے تو میرے پیارے ساتھی یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں،